ایک اچھی اور بڑی خبر آپ کو دیں گے میڈیکل کے شعبے سے. یہ خبر ہے فالج پیرالسس. اس کے مریضوں کے لیے اچھی خبر ہے. پاکستان میں پہلی بار فالج کے مریض کے دماغ میں سٹینٹ ڈالا جائے گا. قومی ادارہ برائے امراض قلب NICVD یہاں پر فالج کے مریضوں کے لیے نئی ٹیکنیک کا اعلان کیا گیا ہے. فالج کے اٹیک کے 4 گھنٹے کے اندر متاثر ہونے والے مریض کے دماغ کی بند ہونے والی شریان کو کھولنے کے لیے اینجیوپلاسٹی کے طرز پر اسٹینٹ ڈالا جائے گا. اس طریقے علاج سے متعلق آج ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر NICVD پروفیسر ندیم قمر صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ بہت اچھی خبر ہے کیونکہ ظاہر NICVD سے متعلق ہم نے ہمیشہ یہ بات کی اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ ہاسپٹل ہے, اور جب بھی کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے یا دل کی کوئی شریان بند ہوتی ہے تو فوراً اس کا چیک اپ ہونا, یعنی اینجیوگرافی ہونا, اور پھر اگر بند ہے تو اینجیوپلاسٹی ہونا, اور بڑی جلدی یہ سارے کام ہو جاتے ہیں, دیٹ ٹو فری آف کاسٹ. سر اب یہی کام فالج کے مریضوں کے لیے بھی ہوگا؟ جی, دنیا بھر میں تو ترقی یافتہ ممالک میں تو یہ بہت عرصے سے ٹریٹمنٹ موڈیلٹی چل رہی ہے, کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جو فالج کا مریض ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ زندہ رہ جاتا ہے تو اس کی زندگی کافی مفلوج رہ جاتی ہے. وہ اپنے کام وغیرہ کوئی کر نہیں سکتا اور ہینڈی کیپڈ ہو جاتا ہے اور پورے خاندان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, ہمارے ملک میں خاص طور پہ. اور اس قسم کی ٹریٹمنٹ جو ہے ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ہمارے ملک میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بالکل, تاکہ اگر کوئی 4 گھنٹے میں سمٹمز ہونے کے 4 سے 6 گھنٹے کے اندر بلکہ اگر اسپتال پہنچ تو اس کی شریان جو ہے وہ کھول دی جاتی ہے. مختلف ذریعے علاج ہوتے ہیں, دوائیاں بھی دی جاتی ہیں اور ساتھ میں اس میں اسٹینٹ بھی ڈال سکتے ہیں. اور تو اسٹینٹ کو ڈالنا جو ہے یہ آلموسٹ ایسے ہی سملر ٹیکنالوجی سمجھیں جیسے ہارٹ کی آرٹریز کو ہارٹ اٹیک کے دوران کھولنے کے لیے NICVD کرتا ہے. ہم لوگ ہر مریض جو ہارٹ اٹیک سے آتا ہے اس کو کرتے ہیں, تو اس طرح سے فالج کا دورہ رک جاتا ہے. ٹھیک, اچھا پروفیسر صاحب سوری میں آپ کو روک رہی ہوں, بس ایک چیز کی رہنمائی کر دیں, کیا یہ فری آف کاسٹ ہوگا؟ اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑے گی جو بھی آئے گا اس علاج کے لیے؟ NICVD میں تمام علاج فری آف کاسٹ ہے, تمام علاج فری آف کاسٹ ہے. جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس جو افورڈنگ نہیں ہے ہم ان کو ٹوٹلی فری کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ ہم کراچی سے شروع کریں گے جلدی, اور اس کے بعد ہم اپنے پورے جتنے بھی سیٹلائٹ سینٹرز ہیں 10 اسپتال ہیں ہم اس وقت, ہم انشاءاللہ پھر وہ ٹریٹمنٹ ساری اسپتالوں میں لے جائیں گے اور 10 اسپتالوں میں یہ کریں گے. اچھا پروفیسر صاحب, آپ نے جیسے کہا کہ 3 سے 4 گھنٹے, تو لازم ہے یہ کہ 3 سے 4 گھنٹے میں جو شخص اس اٹیک میں مبتلا ہوا ہے, جس کو فالج کا اٹیک ہوا ہے, اسے ہی یہ سٹینٹ ڈالا جائے, یا پھر وہ شخص جس کا فالج کا اٹیک پرانا ہے اور وہ اللہ کے رحم سے بچ چکا ہے وہ بھی اس علاج سے مستفید ہو سکتا ہے؟ نہیں, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, ان کو کوئی فائدہ, جن کو فالج پرانا ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو فوراً امیڈیٹلی آنا پڑتا ہے, جن کو اٹیک 4 سے 6 گھنٹے کے اندر کا پتہ ہو. اس میں اکثر جہاں دنیا میں ہوتا ہے یہ چیز اکثر دیکھی جاتی ہے کہ کبھی کبھی ایک بڑی ٹرکی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جو وہ سوتے ہوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کو فالج ہو گیا. تو اس میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ایکچوئل فالج کا ٹائم کیا ہے. تو اس میں ہمارے پاس جنرلی ہمیں یہ نالج ہے میڈیکل سائنس میں کہ یہ ہارٹ اٹیکس اور فالج اٹیک جو ہیں وہ صبح 3 بجے سے صبح 10 بجے کے درمیان ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ. تو ہم اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اٹیک کس وقت ہوا. صحیح, ورنہ جس کو ہو رہا ہے وہ دن کا ٹائم ہے تو وہ 4 سے 6 گھنٹے کے اندر اگر اسپتال آ جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو اسٹینٹ ڈال دیں گے, اس کا فالج جو ہے وہ پریونٹ ہو جائے گا. بالکل بہت بڑی اچیومنٹ نو ڈاؤٹ, سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ. نو ڈاؤٹ سر, ظاہر ہے پوری زندگی اس کی بچ جائے گی, وہ بستر پر لگ کے نہیں بیٹھا رہے گا. ایگزیکٹلی سر, ظاہر ہے یہ ملک کا جی بولیں پلیز سر, آپ اپنی بات مکمل کیجیے پہلے. ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماریاں ہمارے ملک میں یہ ارلی ایج میں ہوتی ہیں, 40 40s میں 50s میں, اور اس ٹائم پہ ہوتی ہیں جب ہمارا جو ورکر ہے, جو ورکنگ کلاس کا آدمی ہے, مزدور ہے یا لیبر ہے یا رکشہ چلاتا ہے یا آفس جاتا ہے, وہ پوری فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل, یعنی نہ صرف اپنے بچے اپنی وائف بلکہ اپنے پیرنٹس اور اپنے اکثر و بیشتر اپنے بھائیوں کو. تو کیونکہ ہمارے پاس ایک ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ہے تو وہ سارے کے سارے متاثر ہو جاتے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ بالکل ایسے بالکل آ جاتے ہیں زیرو کے. سر ظاہر ہے کوئی شخص اگر کراچی میں ہے اور خدا نخواستہ یہ معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے تو NICVD پہنچنا بہت آسان ہوگا, اور اگر آس پاس کا شہر ہے اس کے لیے بھی شاید اتنا مشکل نہیں ہوگا, بیکاز آپ نے خود کہا 4 سے 6 گھنٹے تک آپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں کہ اس ٹائم میں اگر پہنچ جائے گا تو علاج ہو پائے گا. سر سمجھنے کے لیے یہ پلیز بتائیے, یہ علاج
नॉर्मली अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से किसी और मुल्क में जाके करवाया जाए या होता हो, क्या कॉस्ट होती है? क्योंकि ज़ाहिर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, कितने पैसे बच जाएंगे उस एक मरीज के इस इलाज से? क्योंकि ज़ाहिर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। मेरा अंदाजा है कि 4 से 5 लाख मिनिमम, कम से कम 4 से 5 लाख की बचत होगी। दूसरी, इससे पहले जो आपने बात कही उसका मैं जवाब ये दूं कि जी, जो हमने सैटेलाइट सेंटर्स खोले हुए हैं ICVD के, सक्कर से लेके मिट्टी तक 10 सेंटर खोले हुए हैं, तो उनका मकसद ही ये है क्योंकि वक्त पर लोग आ सकें। अभी आप देखेंगे हार्ट अटैक होता है, किसी भी सूबे के किसी भी हिस्से में किसी को भी हार्ट अटैक होता है तो वो 2 घंटे के अंदर अंदर हमारे किसी न किसी सैटेलाइट सेंटर में पहुंच जाता है। एक्सेस है, पूरे प्रोविंस में एक्सेस है। बिल्कुल। तो इस तरह से अगर हम ये इंशाल्लाह काम हम सारे सैटेलाइट्स में करेंगे अल्टीमेटली, तो इस कम से कम इस सूबे में तो हर एक को एक्सेस है। लेकिन इसके अलावा आप देखें सक्कर का हमारा सेंटर रहीम यार खान, सदर्न पंजाब, बलूचिस्तान सबको सर्व करता है। तो हम सिर्फ सिंध को नहीं सर्व कर रहे होते बल्कि पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से को। एक्यूट MRI में हम लोग सदर्न पंजाब और बलूचिस्तान को भी बहुत ज्यादा सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर एक बात और सर, क्योंकि वक्त कम है, बस एक खुशखबरी आपने सुनाई थी, मैं वो चाह रहा हूँ कि हमारे नाज़रीन को जरा दोबारा से सुना दीजिएगा। हार्ट ट्रांसप्लांट की तैयारियां भी NICVD कर रहा है सर, क्या डिटेल्स हैं इसकी? पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कब होगा? जी देखें, हार्ट ट्रांसप्लांट के काफ़ी मराहल है, लेकिन हम फरवरी में इंशाल्लाह हम ये टेक्नोलॉजी अचीव कर लेंगे। हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स, ऐसी टीम हमारे पास इंशाल्लाह ज्वाइन करेगी जो एक्सपर्ट्स हैं हार्ट ट्रांसप्लांट में। अब इसमें बहुत सारे मराहल हैं। इसमें मराहल ये हैं कि हमें लॉज को, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा मरहला ये है कि जी हार्ट के ट्रांसप्लांट के लिए आपको लिविंग डोनर चाहिए। आप जो है वो किडनी में तो ये होता है कि एक किडनी होती है, वो काम करती रहती है और एक आप निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बाकी काफ़ी जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं दूसरे, उनमें अगर इंसान की मौत भी हो जाए तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन हार्ट में ऐसे लोग होते हैं जिनके अल्लाह ने करे, खुदा न खास्ता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जो है वो ब्रेन डेड हो जाते हैं। और अक्सर और बेशतर ये यंग लोग होते हैं जो एक्सीडेंट्स में होते हैं इन्वॉल्व, या किसी कोई भी तो उनका हार्ट फिर किसी को लगाकर हार्ट नॉर्मल रहता है। ठीक है, उसको लिविंग हार्ट को निकाल के ट्रांसमिट करना होता है। ठीक है, उसका भी एक टाइम पीरियड है, वो भी 4 से 6 घंटे के अंदर उसको निकाल के एक की बॉडी से उसको दूसरे की बॉडी में जो है वो। बिल्कुल ठीक। और अब आप कह रहे हैं कि फरवरी में आप लोग ये भी कर पाएंगे। प्रोफेसर नदीम कमर साहब, बहुत शुक्रिया। फरवरी में नहीं कर पाएंगे, प्लीज 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 अगले साल करेंगे इंशाल्लाह। अगले साल आप करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर।